رب کریم فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض، اس دھرتی پہ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس نے اپنا رزق خود کمانا ہو۔ فرمایا الا علی اللہ رزقھا، اس کا رزق، اس کے کھانے پینے، اس کے تقدیر، اس کے معاملات، یہ اس کے رب کے حوالے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں تو دنیا کی جتنی ٹینشنیں ہیں نا وہ ساری ختم ہو جائیں۔ آج دنیا میں ایک دوسرے سے حسد صرف اس بنیاد پہ ہے کہ کہیں یہ مجھ سے زیادہ نہ کما لے، کیا یہ مجھ سے زیادہ کوئی پیسہ نہ جمع کر لے، مجھ سے زیادہ دولت اس کے پاس نہ آ جائے۔ یہ چیزیں ہماری ٹینشن کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں تو یہ جواب موجود ہے۔ رب کریم فرما رہے ہیں یہ میرے کام ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو سمجھ جائیں گے تو میں مثال دیتا ہوں، آمنے سامنے دکان ہو اور ایک چیز بیچنے کی دکان ہو تو پھر بھی حسد نہیں ہوگا۔ ایک بس میں بیٹھ کے اکٹھا بندہ کاروبار کا سفر کرے، اگر اس آیت کو سمجھ جائے تو پھر بندے کے لیے ٹینشن ختم ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رزق کوئی اور کھینچ کے لے جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کا اور ہمارا انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا دنیا میں آج کل اتنی جدت آ گئی ہے کہ جو انگوٹھا لگائیں اس میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ کے اور میری سم بھی اسی میں ہے، آپ کا اور میرا بینک اکاؤنٹ بھی اسی میں ہے، آپ کا اور میرا نادرا کا ڈیٹا بھی اسی میں ہے، پورا بایو ڈیٹا اس سے نکل کے آ جائے گا۔ آج کل ویزاز بھی اسی میں ہیں، باقی چیزیں بھی اسی میں ہیں۔ تو ایک تھمب کے اندر جب میرے اس انگوٹھے پر جو نشانات ہیں یہ دوسرے بندے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ہر بندے کو اللہ نے نشان انگوٹھے کا اپنا دیا ہے، بلکہ دو انگوٹھے دیے ہیں، ایک کا دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا نشان، تو پھر میرا رزق دوسرے بندے کے ساتھ میچ ہو کے وہ کیسے کھا جائے گا؟ میری تقدیر دوسرا بندہ کیسے کھا جائے گا؟ میری جو ہے نا تقدیر پر جو حصہ متعین ہے وہ دوسرا کیسے لے جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے۔ آخرت کا معاملہ اس پر بندہ سوچے کہ ہاں مجھ سے بڑھ کے یہ عبادت کرے گا تو آخرت کا حصہ لے جائے گا، مجھ سے بڑھ کے یہ نیکی کرے گا تو آخرت اور جنت میں ایک درجہ کئی درجے مجھ سے زیادہ لے جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے ہم یوں پریشان ہو جائیں کہ مجھ سے زیادہ میرا کھینچ کے لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ لے جائے لیکن میرا کھینچ کے نہیں لے جائے گا۔ جو رزق میرے مقدر ہے وہ ہمیں ہی ملنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے ایک جملہ سنا، وہ فرماتے تھے ہمارے پاکستان میں یہ چمن بارڈر سے انگور آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں۔ چمن میں انگور اگتا نہیں ہے، چمن میں تو بالکل چٹیل جو ہے نا کیا کہتے ہیں علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑوں پہ بھی درخت نہیں ہیں، تو وہاں انگوروں کی منڈی لگتی ہے، انگور آتے غیر ملک سے ہیں، تو وہ انگور پھر پورے پاکستان میں سپلائی ہوتے ہیں، اور خوبصورت انگور، اس کا نام بھی چمن انگور ہے، اگرچہ چمن میں اگتے نہیں ہیں، بکتے ہیں۔ تو وہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چمن کا انگور ہے نا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی دانے پر میرا نام لکھا ہے نا کہ فلاں بن فلاں نے کھانا ہے، تو وہ کسی ٹرک میں آئے، کسی باکس میں آئے، کسی تھیلے میں آئے، کسی فروٹ منڈی میں آئے، وہاں سے دکان میں آئے، دکاندار اس کو کسی پیٹی میں بند کر کے لے آئے، کسی تھیلے میں جائے، کوئی جیب کا پیسہ اس کو ادا کرے، جیسے کیسے تیسے، اگر میرا نام لکھا ہے تو وہ میرے منہ میں آ کر رہے گا۔ یہ اتنا پیارا ان کا جملہ ہے، اگر اس جملے پہ غور کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور پھر اگلا لفظ اس کے ساتھ فرماتے کہ اگر میرا نام اس پہ نہیں لکھا نا تو دنیا کی ساری طاقتیں میرے دسترس میں ہوں اور میں کوشش کروں کہ یہ ایک دانہ مجھے مل جائے تو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے میں نے کئی مرتبہ فرماتے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے ہسپتال کے اندر لوگوں کو کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر ٹھہرنے والے لواحقین انہیں چمچ میں پانی بھر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پانی پی لیں۔ اگر اس پانی کے قطرے پر اس کا نصیب لکھا ہے تو وہ پانی پی جاتا ہے، ورنہ وہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک قطرہ بھی تقدیر سے زیادہ بندے کے اندر نہیں جا سکتا، ایک قطرہ بھی ہم تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی طے کردہ معاملات سے زیادہ نہیں لے سکتے، تو پیچھے کیا بچا؟ آپ دیکھیں نا موت کے وقت بندے کی اکثر طور پہ آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے،
فرشتہ ایک جملہ اس سے شیئر کرتا ہے اور وہ آدمی پریشان ہو کے اس کو یوں دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو کچھ کھانا چاہتا ہے تو میں نے پوری دنیا میں کھانے کی چیزوں پر تیرے لیے سرچ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا تیرا کھانا لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، باقی کسی کھانے پر تیرا نام لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں، پانی ہے، ہوا میں ہے، بادلوں میں ہے، کنوؤں میں ہے، برف کے اندر ہے، ندیوں میں ہے، نہروں میں ہے، جہاں بھی پانی ہے اس تمام قطروں کو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سرچ کر لیا ہے، کسی پانی کے قطرے پر تیرا نام نہیں لکھا ہوا، لہٰذا تیرا پانی مکمل ہو چکا ہے۔ اور تیری جتنی سانسیں تھیں، جو تو نے سانسیں لینی تھیں، وہ تمام سانسیں تیری مکمل ہو چکی ہیں، چند گنی چنی رہ گئی ہیں، وہ تو سانس پوری کرے گا، میں تیری روح نکال لوں گا۔ یہ 3 باتوں پہ مشتمل جملہ فرشتہ اسے کہتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ یہ موت کے وقت فرشتے کا اس طرح بات کرنا آپ کے اور میرے تقدیر پہ راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کل مما یلیک، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا، تو جب کھانا آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کھانا ایک جیسا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہو تو بندہ دوسری طرف سے اٹھا سکتا ہے، پھر منع نہیں ہے، لیکن جب ایک طرف سے ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا کل مما یلیک۔ اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جملہ کیوں فرمایا کہ اپنے سامنے سے، اپنی قریبی جگہ سے کھاؤ؟ تو فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، جو ترتیب کے اعتبار سے تیرے سامنے آ گیا ہے بس وہ تیرا مقدر ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اس وقت جو میں کھانا کھا رہا ہوں میری خواہش کیا ہے، یہ مت اپنے ذہن میں لا۔ جب اللہ تیری تقدیر اس وقت کے کھانے کی لکھ رہا تھا تو تیری خواہش کو اللہ نہیں بھولا تھا، اللہ تعالیٰ تیری خواہش اور ضرورت کو نہیں بھولا۔ تو اس سے بندہ اندازہ لگا لے، اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، تقدیر پر بندہ راضی ہو جائے تو دنیا کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لڑائی اور فساد ختم ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اس بنیاد پہ کہ کہیں میرا حصہ نہ کھینچ کے لے جائے، کہیں میری چیز اس کے پاس نہ چلی جائے۔